جٹوں کی بدماشی اور ان کا انجام پارٹ 2۔ دونوں بھائی پہنچتے ہیں بھائی منڈا عورت کے پاس، اسے سارا ماجرا بتاتے ہیں کہ ہماری کھڑی فصلیں جل جاتی ہیں، ہم لک سے کک ہو گئے ہیں، نہ ہم کھا پاتے ہیں، نہ بیٹھ پاتے ہیں، نہ سو پاتے ہیں، نہ چل پاتے ہیں، ہر ٹائم ایک چیخ آتی ہے کانوں میں، ہمارا کچھ بندوبست کریں، ہمارا کچھ حل کر دیں، جو پیسے مانگو دے دیں گے آپ کے۔ وہ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے، نام پوچھتی ہے ان کا، ان کے باپ دادا کا، جو پوچھتے ہیں ذائچہ نکالتے ہیں، واللہ عالم ذائچہ نکالنے کے بعد نا وہ کہتی ہے کہ دونوں بھائی تو کہتی ہے کہ میں نے ذائچہ نکالا ہے، آپ کا پتہ کیا ہے؟ ایک نا ڈیرا ہے، اس کے اس طرف بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، اس طرف پرالی پڑی ہے، سینٹر میں ٹوکا ہے، چرپائیاں پڑی ہیں، آگے جگہ خالی ہے، وہاں پہ ایک لڑکی ہے، بچی ہے جو بے لباس ہے، وہ کہتی ہے میں ان کو برباد کر دوں گی۔ آپ اس بچی کو جانتے ہو؟ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، پتہ نہیں کون ہے، کس کا ڈیرا ہے، ہمارا ڈیرا نہیں ہے۔ جو بھائی منڈا عورت ہے نا، وہ ان کا چہرہ پڑھ لیتی ہے، وہ سمجھ جاتی ہے دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے آپ لوگ باہر جائیں اور ایک ایک کر کے اندر آئیں، میں آپ سے سوال جواب کروں گی۔ بڑے بھائی کو بلایا اندر، اس سے پوچھا تفصیل، یہ عورت ایسے ہے، یہ لڑکی ایسی ہے، جو واقعہ مجھے سچ سچ بتا دو، میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، ورنہ یہ نہ ہو کہ جس طرح آپ کا بھائی بھی جل گیا، آپ کا باپ جل گیا، آپ کی فصلیں جل گئی، بستر جل گئے، آپ بھی جل جاؤ نا کہیں۔ لڑکا نا وہ بڑا بھائی تھا، زیادہ گھمنڈی تھا، غرور تو پسند نہیں نا اللہ کو، غرور کرتا تھا اپنے آپ پہ، وہ کہا نہیں 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 ہم نہیں جانتے اس کو۔ اس کے بعد بلایا چھوٹے بھائی کو، اس سے پوچھا ایسے ایسے بات ہے، جو لڑکی نظر آئی ہے وہ کہتی ہے میں برباد کر دوں گی آپ لوگوں کو، آپ کیا جانتے اس کے بارے میں، وہ کون ہے لڑکی؟ چھوٹا بھائی نا وہ ڈگمگا گیا، وہ عورت سمجھ گئی جو بھائی منڈا ہے یہ کچھ بولے گا، اس نے اس کو اور فورس کیا تاکہ کچھ بتائے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ نا ایسے ایسے بات ہے، ہم لوگ شراب پیتے تھے، بدماشی تھی، گاؤں میں ٹیکا تھا، ہر کوئی ہم سے ڈرتا تھا، ہم نے شراب اتنی پی لی، عام طور پہ ہمارے کنٹیکٹ میں تھی ایسی عورتیں، ان کو ڈیرے پہ لے کے آتے تھے۔ اس دن جب ہم نے شراب پی کے باہر دیکھا ہے تو یہ جو لڑکی ہے ہم کو افسرا لگی ہے، تھی تو نارمل، اب نارمل تھی، دماغ صحیح نہیں تھا، ہم نے وہ بہت غلط کیا، اس کو اٹھا لائے اور اتنی زیادتی کی تینوں بھائیوں نے کہ وہ لڑکی مر گئی۔ ہم سمجھا لڑکی مر گئی ہے تو تینوں نے فیصلہ کیا جس بھٹی میں شراب نکالتے ہیں وہاں پھینک دیتے ہیں اس کو۔ جب اس میں پھینکا ہے تو لڑکی چیختی ہے، اب ہم نے بھائیوں نے کہا تو زندہ ہے، نکال لیتے باہر، تو بڑے بھائی نے کہا رہنے دو، ہندوؤں کی لڑکی ہے، وہ ویسے بھی جلاتے ہیں، ہم نے جلا دی، کون سی بڑی بات ہے۔ وہ لڑکی اتنی چیخی ہے کہ ہمارے کان کے پردے پھٹ جاتے، ہم نے کانوں میں انگلیاں دے دی پھر بھی چیخوں کی آواز آتی ہے۔ اب وہ لڑکی تو مر گئی، اس کی چیخوں کی آواز زندہ ہے ابھی تک۔ وہ عورت کہتی ہے تمہیں نہیں چھوڑے گی، اس نے قسم کھائی ہے برباد کر کے رہے گی، اور اس مسئلے کا حل میرے پاس نہیں ہے۔ وہ عورت چاہتی جو بھائی منڈا تو مسئلے کا حل کر سکتی تھی، وہ بھی چاہتی تھی ان کا انجام پائے تکمیل تک پہنچے۔ وہ جناب وہ وہاں سے چلے گئے غصے سے، ان کو کہتی ہے کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہ چکر لگاتے رہتے لوگوں کے پاس کہیں نہ کہیں، بتاتے نہ کسی کو۔ پورے گاؤں میں لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہو گیا ہے، بالکل سائیں لوگ ہو گئے ہیں، دونوں بھائی ایسے ہو گئے جو لڑکی نہیں تھی اب نارمل اس طرح ہو گئے، زمینیں سب ان کی اونچی ہیں، ٹھیکیدار ٹھیکے پہ ہیں، گھر ان کے جل رہے ہیں، فیملیاں ان کی ختم ہو گئی ہیں، عجیب سا حالت ہو گئی۔ اب نا جو جس زمین میں وہ ٹھیکے اپنے مالک تھے نا، اس زمین پہ مزدوری کر رہے ہیں وہ، تاکہ گزر بسر ہو جائے۔ اب وہاں پہ لگا ہوا تھا بڑا والا انجن، پہلے انہوں نے بندے رکھے ہوئے تھے جو چلاتے تھے انجن کو، وہ انجن چلانا گیا، پرانے وقتوں میں انجن تھا بڑا والا، ابھی آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا، بہت بڑا انجن ہوتا تھا، اسے چابی سے لگا کے یوں گھما گھما کے سٹارٹ کرتے تھے، بڑا انجن ہوتا تھا۔ اس کو سٹارٹ اس کو کیا، وہ چل رہا تھا، یہ دیکھ رہا ہے اس کا بیلٹ نا اتر رہا ہے، تو لکڑی سے نا بیلٹ کو یوں دبا کے اوپر چڑھاتے ہیں تاکہ اترے نا، وہ لکڑی سے نا اوپر چڑھا رہا ہے، لیکن لکڑی اتنی طاقتور نہیں ہے، جو ہی لکڑی کو زور لگایا نا بیلٹ کو اوپر چڑھانے کے لیے، لکڑی ٹوٹ گئی اور یہ بیلٹ کے اندر آ گیا، اور بیلٹ میں گھوم گھوم کے اس کا کیما بن گیا۔ جب وہاں پہ انجن چل چل کے مشکل پھنس کے رکا ہے نا جا کے، جب اس کی لاش لوگوں نے پتہ، لوگ پہنچے ہیں، پتہ نہیں تھا لوگوں کو کب مر گیا وہ، اس کا کیما نکل گیا، بہت برا حال ہو گیا۔ پیچھے بچ گیا جو درمیان والا بھائی ہے، سب سے چھوٹا باپ کے ساتھ جل گیا، جو یہ بڑا ہے یہ جل وہاں پہ اس انجن میں آ گیا۔
اب چھوٹا وہاں پہ ہے، اس کے پاس گھوڑی رہ گئی اس کی، بس گھوڑی کا شوقین تھا، سارے بھائی شوقین تھے گھوڑی کے، اتنے گھوڑی کی نا وہ واگے پکڑی ہوئی ہیں، اور وہ قدرتی ہاتھ میں اس طرح بندھ گئی جس طرح نا گرا لگ جاتی ہے، اور بھاگ رہی ہے، ایک دم گھوڑی بھاگی ہے، بدکی ہے، تو گھوڑی کے پیچھے یہ جو ہے نا اس کے ہاتھ کا یہ بھاگتا رہا ہے، بھاگتے بھاگتے زمین پہ گر گیا، گھسیٹتا گیا، گھوڑی رکی نہ، جس طرح گھوڑی کو کوئی بھگا رہا ہے، گھوڑی رکی نہ، گھوڑی چلتی رہی، اس کے اعضاء جسم کے کٹ کٹ کے سارے کھیتوں میں جو سے بکھر گئے، اور یہ پتہ نہیں کب مر گیا، جب گھوڑی رکی ہے تو اس کے اعضاء جسم سے علیحدہ ہو چکے تھے۔ برائی کا انجام کبھی بھی اچھائی میں نہیں آتا۔ اللہ کی ذات جو ہے نا بڑی غفور رحیم ہے، لیکن اللہ کی پکڑ میں بندہ آتا ہے نا تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ یہ تو دنیا میں اس کا انجام ہوا تینوں بھائیوں کا، اور باپ کا انجام اس لیے ہوا کہ وہ بھی کان ٹوٹا تھا، وہ بچوں کی حرکت پہ پردہ ڈالتا تھا۔ بھائی تینوں جل گئے، مر گئے، باپ مر گیا، زمین جس پہ وہ بڑا ناز کرتے تھے، ہم اس کے مالک ہیں، ہمارا ٹیکا ہے، وہ ڈیرا، وہ زمین، وہ گھر دنیا میں رہ گئے۔ ایک مظلوم کی ہاں کہاں تک اثر رکھتی ہے؟ اب میں تو اس بات پہ یقین کرتا ہوں یا نہیں کرتا، آپ ضرور بتائیے مجھے کہ اس طرح کبھی واقعہ ہوا کسی کے ساتھ؟ روحیں اس طرح بھٹکتی ہیں۔ اب یہ کہانی ابھی یہ مجھے پوری طرح کہانی یاد نہیں تھی، وہاں پر نا سراج لوہار تھا ساتھ ایک گاؤں میں، اس کو وہ دراتی اور کئی جو سی نا اس کو تیز کرتا تھا، بناتا تھا، رمبے کھرپے سے سارے کام کرتا تھا، اور وہ نا بہت سٹوری سناتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں گپ مارتا ہے، لیکن اس کے پاس نا رش رہتا تھا، وہ اپنا کام کرتا رہتا تھا، حکا پیتا رہتا تھا، اور نہ کہانی سناتا رہتا تھا۔ یہ واقعہ اس کے پاس کسی نے سنا، اس سے مجھ کو تک پہنچا، کہیں سے مس ہو گیا ہو، کہیں سے رہ گیا ہو، کسی اور نے سنا ہو تو لازمی ہماری یہ ان سے نا اصلاح کر دے۔ یہ واقعے کہانی سے بنتے ہیں، ظلم کر کے آپ کبھی نہیں بچ سکتے۔ اللہ کی پہنچ سے، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ کہانی کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا، اور آپ کے پاس کوئی سٹوری ہو، کوئی کہانی ہو ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو ہمیں آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں، یہ واٹس اپ میں نمبر میں یہاں لگا دوں گا۔ اللہ حافظ۔